کتنی بڑی کھیتیوں کو سیراب کر رہی ہے، کتنی مخلوق اور خدا کی خلق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو ہماری ایک آنکھ ہے گنگا تو دوسری ہے جمنا، اور دل ہے ہمارا ان دونوں کا سنگم. یہ الہ آباد میں نہیں گر رہی، الہ آباد میں تو ویسے ہی گر رہی دیکھ دکھاوے کے طور پر، لیکن قسم خدا کی یہ ہر ایک انسانیت والے دل کے اندر جو دھڑکتا ہوا، سینے کے اندر جو دل رکھتا ہے، دھڑکتا ہوا پتھر نہیں رکھتا ہے، ان دونوں کا سنگم اس کے دل میں ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ ہماری ایک آنکھ ہے گنگا تو دوسری ہے جمنا، دل ہے ہمارا ان دونوں کا سنگم. اور جسے ہو پیار و محبت کا سبق ہو جسے پیار و محبت ہے، سو جسے سبق پیار و محبت کا پڑھنا، یا جسے ہو سبق بھائی چارے کا پڑھنا، وہ بے جھجک بے دھڑک اس سمندر کے اوپر آئے. ہمارے ان جھوپڑیوں کے دروازے 24 گھنٹے کھولے ہوئے ان مدرسوں کے، ہمارے یہاں نہیں دیکھا جاتا. کوئی بھی پیڑت آئے گا، ہم صرف اس لیے نہیں کہ محمد احمد جی یہاں پڑھ رہے، کوئی بھی آئے گا. میں نے بھی لے کر مراد آباد میں پڑھتا تھا، فساد دیکھا تھا میں نے، اور اس فساد میں بھی اس میں زخمی، یہ سمجھ گئے، یہ سر پہ یہ دانت، یہ سر پہ یہ ہاتھ پہ چاقو، یہ فلاں پسلی کٹی ہوئی ہے. لیکن ہم نے کوئی اگر پیڑت آ گیا بیچارہ، سمجھیے بالکل 20 شہر میں شاہی مسجد، شاہی مدرسہ، وہاں کے والد ابھی شیخ الحدیث ہے وہاں کے، تو ہم نے ان لوگوں کو جو بیچارے آئے پیڑت، کرفیو لگ گیا ایک دم اچانک، اور 20 شہر میں وہ مسجد شاہی ہے، کوئی آ گیا بیچارہ بھولا بھٹکا مگا. تو بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں اس وقت، سمجھ گئے، پہلے آپ کھائیں گے پھر ہم کھائیں گے. ہم نہیں دیکھتے منموہن جگموہن ہے، سمجھیے ہمارا فرض ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اس وقت سے ہم نے اپنا ایک مشن بنایا تھا اور وہ ایک سمیتی بنائی تھی. تو مولانا نے جو فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے زیادہ انسان، سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، سمجھ گئے، نقصان نہ پہنچے. یہ تو جنگلی جانوروں سے نقصان پہنچتے ہیں، جنگلی جانور یہ پھاڑ کھانے والے، ان سے ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بس یہ ہے، اب اس میں بنیاد اور جڑ ہے اللہ کا خوف. اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، میری سانسوں کو میں رات کی اندھیری میں تنہائی کی کوٹریوں میں جو گندی سوچیں سوچ رہا ہوں، اس سوچوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ بہت اخلاص کے ساتھ، سمجھیے، اس میں بہت اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے جب قدم اٹھائے گا، پھر اس کی فصل کٹے گی، بہترین فصل کٹے گی انشاءاللہ، جو وہ دانے ڈالتا چلا جائے گا. تو اس واسطے بزرگوں، ہمارے نوجوان ساتھی، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ قرآن حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور خلوص کے ذریعے سے اس شجر کو، اس بیج کو جو ڈالا جا رہا ہے، سمجھ گئے، بس اس شجر کو بہت ثمر آور بنا دے، بہت بار آور بنا دے، اور ایک امت اور انسانیت جو ہے، خدا کا شکر ہے کہ دعا ہے کہ اللہ اس کے سائے میں بیٹھے بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا فیلڈ، بہت بڑا میدان ہو. سمجھ گئے، نیک نیتی کے ساتھ جب چلا جاتا ہے، نیک نیت منزل آسا، ہمت مردہ مدد خدا. یہ جو بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا نیک نیت منزل آسا، چلتی چال نہیں کہہ دیا انہوں نے، کہ ویسے ہی چلتے چال کہہ دیا اور دل میں سے ایک بخار سا نکلا، گیس سا نکلا اور الفاظ بن گئے اور چلتی چال کہہ دیا. قسم خدا کی، ان کے اندر سینکڑوں سالوں کی، صدیوں کی تاریخیں بھری ہوئی ہیں، عروج و سوال بھرے ہوئے ہیں. سمجھے، وہ اللہ کے وعدوں کی سچائیاں بھری ہوئی ہیں، جو کہتے ہیں کہ نیک نیت منزل آساں، سمجھے، پوری مطلب تاریخیں بھری ہوئی ہیں. سینکڑوں سال جو قربانیاں دی، خون بہائے، اور پانی سے نہیں، پسینے سے نہیں، گردنیں کٹا کے اس جڑ کے اندر جو ہے پھر یہ بڑا درخت بنا ان کی قربانیوں کی، وہ بھری ہوئی ہوتی ہے. اور ہمت مردہ مدد خدا، جب آدمی ہمت کرتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے عزم اور حوصلے کو. قسم خدا کی، سمندروں نے سینے کھولے ان کے لیے، سمجھے، ہوائی جہاز نہیں تھے ان کے پاس، سمجھے، کہاں سے کہاں دوسرے ملکوں میں، کیسے جنگلوں میں ہوتے ہوئے، درندوں میں اور پہاڑوں نے ان کے لیے راستے دیے، سمندروں نے سینے کھولے. تو انشاءاللہ کامیابی قدم کو چھونے گی. سمجھے، اللہ ہے. تو اس واسطے بھائی ہماری دعا یہ ہے، ہماری یہ مائیں بہنیں، ہماری یہ، سمجھ گئے، ہم سب مطلب یہ کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ماں باپ کی پیداوار ہیں. کوئی بھی سماج ہو تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود چھکا ہوا سو رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہوگا، اور پڑوسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ محمد احمد ہے، یہ مذہب اس مسلمان ہے. فرض ہے اس کے ذمے، سمجھ گئے، جائز نہیں اس کے ذمے. اگر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، منموہن جگموہن کو سو رہا ہے، تو اس کے لیے حرام ہے، مطلب یہ کہ یہ روٹی کھانا، سمجھ گئے، یہ آدھی روٹی